مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ اور آج کا جو میرا میسج ہے وہ ہے، اس کا ٹائٹل ہے صلیب کا پیغام۔ اور آپ نے اس سیزن کے اندر جو ریزریکشن کا سیزن ہے، اس میں بہت سے الگ الگ میسیجز سنے ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے بہت خوبصورتی سے جو ہے ہسٹری کو پیش کیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے اس طرح سے کلام سنا ہے کہ وہ پروو کریں کہ صلیب پر جو ہے وہ کس طرح سے ڈیتھ ہوئی، اور کچھ لوگ کلمات پہ جو ہے وہ کافی زور دیتے ہیں۔ پر آج میں آپ کے سامنے ایک الگ پہلو جو میرے نزدیک بہت ضروری ہے لے کے آ رہا ہوں، اور آپ اس پہلو کے بارے میں ضرور سوچیے گا، کیونکہ اس سے ہماری روزمرہ کی زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کے دوبارہ آسمان پہ جانے تک جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے۔ تو اس میں ڈفرینٹ فیزز ہیں، اور بہت سے لوگوں کی نظر میں جو ہے یہ صرف ایک کہانی ہے، اور بہت سے لوگ اس مسیح کے نام کو سنا ہے بہت سے لوگوں نے، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس کو ایک عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس مسیح کے جی اٹھنے کو۔ ہر کسی نے اپنا ایک الگ معنی نکال کے اس کو ایک عملی جامہ پہنایا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ تو میں آپ کے لیے ایک اسکرپچر پڑھوں گا جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت۔ کلام مقدس یوں فرماتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہاں پہ جب کلام ہم کا ایک لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم سے مراد ہے ان لوگوں کے بارے میں جو حقیقی طور پہ یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر خدا کی قدرت اور خدا کی طاقت زندہ طور پہ نظر آتی ہے، اور ان کی زندگی جو ہے ہمیشہ بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو کئی بار لوگ اس چیز کو کنفیوز کرتے ہیں کہ جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ایسے کر کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر خدا کا جو ایک پروسیس ہے، جو خدا کا روح فالو کرتا ہے ہماری زندگی کے اندر، تو وہ سال بہ سال ہماری زندگی کے الگ الگ ایریاز کے اندر ریکوری ہونا شروع ہوتی ہے اور بہتری کی طرف جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ سال بہ سال بہتری کی طرف جاتی ہے، اور ہم ایک ایک چھوٹی یا ایک ایک بڑی بات کو سیکھتے ہیں، اور خدا کا روح ہم پہ وہ چیز ریویل کرتا ہے، اس کا پردہ ہمارے دل پہ سے اٹھاتا ہے، اور ہم جو ہے آگے کی طرف جاتے ہیں، اگر ہم اس پہ حقیقی طور پر ایمان رکھیں، اگر ہم اپنے دل کو جو ہے وہ سخت نہیں کریں، اور اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی زندگی کو اوپن رکھیں کہ ہماری زندگی کے ہر ایک ایریا کے اندر خدا کا روح جو ہے وہ کام کر پائے۔ پر آپ دیکھیں یہاں پہ کہ جو اس پیغام کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے لیے صرف یہ ایک کہانی کی طرح ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہانی ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہانی نہیں ہوئی۔ تو جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے، جو اس کے کور میننگ کو نہیں سمجھ پاتے، وہ لفظوں میں یا واقعات میں جا کے کچھ اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایلیوژن ہے، اور کلام ان کو بیوقوف کہتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہمارے لیے جو میسج ہے، جو ہمیں ریسیو کرنا ہے، جو ہمیں سمجھنا ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ ہمیں یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، جو یسوع مسیح کے بہت کلوز تھے، ان کے ریئیکشن سے، انہوں نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، اس کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ ریفلیکشنز نظر آئیں گے۔ مطلب ہمیں اپنی زندگی میں کچھ ڈھونڈنے کا موقع ملے گا
شاگرد جو یسوع مسیح کے ساتھ تھے، جو جانتے تھے، جن کو یسوع مسیح نے بتایا تھا کہ وہ مصلوب ہونے جا رہے ہیں، جن کو یسوع مسیح نے بتایا تھا کہ وہ زندہ بھی ہوں گے، ان کے ریئیکشن کو ہم تھوڑا سا آبزرو کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے آپ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا 24 باب. اور یہاں پہ جو ہے ایک بہت بڑی سیریز ہے واقعات کی، جس کے اوپر میں صرف روشنی ڈالوں گا، اور آپ خود جا کے پورا باب اپنی تسلی کے لیے پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جب آپ شروع سے پیسیج کو پڑھیں گے، 24 باب کو سٹارٹ کریں گے، تو جو خواتین جو ہیں وہ جو سپائسز لے کے یسوع مسیح کی قبر پہ جاتی ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ ایک شاک کی حالت میں ہوتی ہیں. ان کو ایک جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ جب وہ وہاں پہنچتی ہیں تو قبر کا جو پتھر ہے وہ ہٹا ہوتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی پزلنگ قسم کی سچویشن تھی، ایک بہت ہی پریشان کن سچویشن تھی. بیکاز یسوع مسیح کو آپ 23 باب کے آخری فیز میں دیکھیں 55 اور 56 آیت کے اندر، کہ یسوع مسیح کو دفن ہوتے ہوئے انہوں نے اس وقت وہاں پہ دیکھا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ پورا پروسیس جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. پر جب وہ 2 دن کے بعد آتی ہیں، 3 دن کے بعد آتی ہیں، تو ان کو ایک فرق واقع نظر آتا ہے، ان کو ایک فرق سچویشن نظر آتی ہے جو ان کو شوق دیتی ہے. اور یہ شوق اور بڑا شوق بن جاتا ہے جب 2 فرشتے بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم جو ہے اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو مردوں کے اندر. اور یہ جو ہے ایک سوال ہے جو فرشتے ان سے کرتے ہیں، بیکاز یہ سوال ان سے اس لیے پوچھا جاتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی جانتی تھیں، یسوع مسیح ان کو بتا چکے تھے، یسوع مسیح اپنی تعلیمات میں بہت بار کہہ چکے تھے کہ وہ جو ہے زندہ ہوں گے. اس لیے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اس کو مردوں میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو. اور وہ جو ہے اس چیز سے اور پریشان ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ آگے پڑھیں گے کہ وہ جا کے یسوع مسیح کے شاگردوں کو بتاتے ہیں، اور یسوع مسیح کے شاگردوں کو یہ سب باتیں جو ہیں ایک کہانی کی طرح لگتی ہیں. اور پطرس جو ہے پھر وہ ویریفائی کرنے کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے بھاگا قبر کی طرف آتا ہے، اور جس طرح سے ان خواتین نے بتایا تھا اس کی کچھ ملتی جلتی اس کو واقعات نظر آتے ہیں، پر اس کو بھی یقین نہیں آتا. اور اس کے بعد آپ آگے پڑھتے جائیں گے، 13 آیت سے آگے جائیں گے، جب یسوع مسیح جو ہیں 2 شاگردوں کو ملتے ہیں، اور وہ شاگرد بھی جو ہے یسوع مسیح کو ساری کہانی سناتے ہیں کہ ہم تو ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، اور یسوع مسیح کو جو ہے سردار کاہنوں اور گورنمنٹ نے مل کے مصلوب کر دیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اور تب بھی وہ یسوع مسیح کو نہیں پہچان پاتے. اور یسوع مسیح کے ان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ 24 باب کی جو ہے یہ آخری حصے تک جب جائیں گے، جب 36 37 یہ سب آیات کو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ کنفیوژن ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، ہر جگہ شوق ہے. آپ بھی اگر سوچیں کہ آپ جو ہے اپنے کسی عزیز کو اگر دفنا کے آئے ہیں، اور وہ عزیز آپ کو جو ہے کچھ دن کے بعد باہر کہیں مل جائے، یا کسی اور کے گھر بیٹھا ہو، یا کسی شادی پہ آ جائے، تو آپ کو کتنا بڑا شوق لگے گا. پر اس سچویشن کے اندر جو ہے فرق کیا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے ان سب کو پہلے بتا چکے تھے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوں گے، اور پر شاگرد جو ہیں اپنے دل کی سختی کی وجہ سے جو ہے اس بات کو نہیں سمجھ پائے تھے. اب ہمارے لیے اس میں میسج کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں میسج یہ ہے کہ جب یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ایک نیا طرز زندگی دکھایا، کہ ایک نیا طریقہ دکھایا زندگی گزارنے کا. اور یسوع مسیح نے جو معجزات کیے، اور یسوع مسیح نے جس طرح سے تعلیمات دی توبہ کے اوپر، معافی کے اوپر، محبت کے اوپر، وہ ایک نیا طرز زندگی تھا جو یسوع مسیح نے دکھایا. اور خدا باپ کے دل کی عکاسی کی یسوع مسیح نے، خدا باپ کے دل کو دکھایا، اور پریکٹیکلی دکھایا کہ خدا باپ جو ہے اس کا دل کس طرح سے ہے، اور اس کی محبت انسان کے لیے کتنی عظیم اور کتنی بڑی ہے. اور جب ہم یہ لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں 24 باب کے اندر، تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ جو شاگرد تھے اپنے حساب سے وہ بالکل صحیح طور پہ بیہیو کر رہے تھے، کیونکہ ان کے مطابق زندگی کے نارمل حالات کے اندر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کوئی مردہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آ سکتا زندہ ہو کر. تو یسوع مسیح تعلیم پانے کے بعد بھی جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ جو جی اٹھنے کے بعد کی زندگی ہے
جو یسوع مسیح دکھا رہے ہیں وہ ایک الگ طریقے کی زندگی ہے. اس کے اندر، اس زندگی کے اندر جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس سے کچھ واپسی کی امید نہیں رکھتے، بلکہ ہم خوشی سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیا طرز زندگی ہے. اور اگر شاگرد اس بات کو سمجھ پاتے تو وہ اس طرح سے شوق نہیں ہوتے. اور کیونکہ یہ سب ٹریڈیشن کا حصہ تھا، جیسے میں نے پہلے کہا، تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک چیز جو تھی نارمل تھی، اور ان کے لیے جو ہے یہ بات بالکل نارمل تھی کہ وہ اس طرح سے بیہیو کرتے. آج ہماری زندگی میں جب ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، جب ہم خدا کے روح کی قدرت کو اپنی زندگی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو ہمیں ہر دن اپنا ایک سا لگتا ہے. تو اگر آج ہماری زندگی میں نا امیدی ہے، اگر آج بیماری ہے، اگر آج پرابلمز ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ کل بھی جو ہے وہ اسی طرح کے حالات رہیں گے، کیونکہ زندگی کے طرز کے مطابق اسی طرح چلتا ہے کہ اگر آج یہ مشکل ہے تو کل بھی یہی مشکل ہوئے گی. جبکہ جی اٹھنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ایک شوق کی طرح ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے امید رکھنی چاہیے کہ کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر رہتا ہے اور اس کی قدرت ہمارے اندر قائم ہے اور اس کے ہمارے اندر کام کرتی ہے. تو جب ہم اس چیز کو بلیو کریں گے، کیونکہ یسوع مسیح کے مطابق جو ہے جب یسوع مسیح آسمان پہ گئے تو انہوں نے ایک مددگار ہمارے لیے بھیج دیا، جو ہمارے اندر رہتا ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں پڑھاتا ہے، جو ہمیں ہمارا بیک اپ ہوتا ہے، ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ ہر طرح کی نرشمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، اسپریچولی اور فزیکلی. تو ہمیں اس روح کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو، جو ہمارا ایمان ہے، اس کو ایکٹیو رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دل میں قائم رکھنے کی ضرورت ہے، زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہماری زندگی کے مشکلات ہیں اس کو ہمیں ایک نئے لینز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آج مشکل ہے، جو میرے آج حالات ہیں، کل ویسے نہیں رہیں گے. ہمیں خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم خدا کی قدرت پہ بھروسہ نہیں کریں گے، ہم کل بہتری ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، تو ہماری زندگی میں بہتری نہیں آئے گی. کیونکہ ایسا ہونا تبھی ممکن ہے جب ہم جی اٹھنے کے بعد کی زندگی، جی اٹھنے کے بعد کی جو قدرت، جی اٹھنے کے بعد کی جو طاقت ہے، جی اٹھنے کے بعد کے جو پریویلیجز ہیں یسوع مسیح کے، ان کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو آگے دیکھنا شروع کریں. تو میرا میسج جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور میں نے اس کو سمپل رکھنے کی کوشش کی، پر میں نے یہ کوشش کی کہ میں آپ کو یہ کمیونیکیٹ کر پاؤں کہ جو ہماری آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات، یا ہمارے کانوں سے سنے ہوئے قصے، یا ہمارے زندگی کے طور طریقے جو ہیں، ان سے ہمیں آگے بڑھ کے سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک نئے انداز سے زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم صلیب کے پیغام کو سمجھیں گے کہ اس کا کور میننگ کیا تھا. ورنہ اگر ہم اپنے دل کو سخت رکھیں گے اور کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ ہمارا حال بھی جو ہے یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرح ہوگا، جو ایک شک کے اندر تھے، جو ایک پریشانی میں تھے، جو ایک پزل تھے. وہ بہت ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ یسوع مسیح نے ان کو بتایا بھی تھا کہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے. اور یسوع مسیح کو جو ہے آ کے ایویڈنس دینا پڑا ان کو دوبارہ سے، تاکہ ان کو یقین آئے. تو ہمیں جو ہے وہ کلام کو سیریسلی لینا چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ کلام جو ہے ایک حقیقت ہے اور اس کے اندر قوت ہے. اور جب ہم کلام کو اپنی طرف جگہ دیں گے تو خدا کی قوت جو اس کلام کے اندر موجود ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نکل کر باہر آئے گی. اور ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر جو خدا کی قدرت ہے، خدا کی جو بلیسنگ ہے، وہ باہر سے نظر آنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ آج اور اسی وقت اپنی زندگی میں ایکٹیویٹ کر سکتے ہو اپنے ایمان سے جو یسوع مسیح کے اندر ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کے کلام سے آپ کو برکت ملی ہوئے گی، اور میری آپ سب سے جو ہے وہ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ کی زندگی کے جو بھی مسائل ہیں یسوع مسیح کے نام میں وہ جاتے رہیں، اور جو ینگ جنریشن ہے، جو ان کے ایجوکیشنل چیلنجز ہیں، یسوع مسیح کے نام میں جاتے رہیں،
جو لوگ بیماری میں ہیں خدا کا روح جو ہے ان کے اوپر اپنی قدرت ریویل کرے اور وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ بڑھائیں خدا کے اندر، خدا کے کلام کے اندر، اور اپنی ہیلنگ کو یسوع مسیح کے نام میں ریسیو کریں۔ ہر طرح کے جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام میں ہو جاتی رہیں، اور یسوع مسیح کا اطمینان جو ساری سمجھ سے باہر ہے آپ کے دلوں اور خیالوں کے اوپر قائم رہے۔ اس وقت ہم دعا کرتے ہیں تمام ان کپلز کے لیے جن کے آپس میں ڈفرینسز ہیں، جو آپس میں لڑتے ہیں، جو آپس میں صلح نہیں رکھنے چاہتے اور ان کی وجہ سے ان کے بچے سفر کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے ان کے دلوں کے اندر بھی کام کرے، اور اے خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے ایک بری اگزامپل ہیں اور جو اپنے معاشرے کے لیے ایک بری مسیحی اگزامپل ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں باپ کہ اے خداوند تیرا روح جو ان کے اندر رہتا ہے خداوند اس کو آبزرو کریں، اس کو اکنالج کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اپنی زندگی سے وہ ایک نئی روشنی دکھائیں جو ان کے اندر رہتی ہے، اور وہ یہ دکھا پائیں کہ خداوند تو زندہ ہے، وہ دکھا پائیں اپنے کاموں سے، اپنی زندگی سے کہ تو ایک قدرت والا اور طاقت والا اور زور والا خداوند ہے، اور اے خداوند وہ محبت میں زندگی گزار پائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔